السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ ایک دن ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے، بھتیجے تم جانتے ہو کہ اپنی مالی حالت کیا ہے، ہمارے پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ خدیجہ دوسروں کو اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہیں، کہوں تو تمہارے لیے بات کر دوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 23 یا 24 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا آپ جو فرمائے سر آنکھوں پر۔ خدیجہ بہت اونچے گھرانے کی خاتون تھی، ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں قصہ تک پہنچ کر آپ سے جا ملتا تھا۔ یہ بنی مخزوم کے 2 رئیسوں سے یکے بعد دیگرے بیاہی تھیں، وہ دونوں بہت ہی کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر قریش کے بہت سے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن ہر ایک کو ٹھکراتے۔ اب وہ تنہا رہتی، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتی، خوب نفع اٹھاتی اور نہایت خوشحال کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ ابو طالب پہنچے تو وہ تجارت کے لیے کسی آدمی کی فکر میں تھی۔ ابو طالب نے پوچھا، خدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجارت کرنا پسند کرو گی؟ خدیجہ بولی، آپ کسی ناپسندیدہ اور غیر آدمی کے لیے کہتے، جب بھی مجھے انکار نہ ہوتا، یہ تو اپنے آدمی ہے اور وہ بھی امین۔ ابو طالب لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے مخاطب ہو کر بولے، محمد لو، اللہ نے روزگار کا انتظام کر دیا، شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، آپ کے ساتھ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا، آپ کے سبھی چچا آپ کو رخصت کرنے آئے۔ ابو طالب آگے آگے تھے۔ ان لوگوں نے جدا ہوتے وقت بڑے پیار سے کہا، خدا یہ سفر مبارک کرے، تجارت میں خوب برکت دے اور خیریت سے واپس لائے۔ میسرہ کو بھی وصیت کی کہ دیکھو میسرہ، محمد کا خیال رکھنا، کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ قافلہ روانہ ہو گیا، راستے میں وہ ساری چیزیں پھر سامنے آتی رہیں جو آپ پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچ گیا اور پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کی ہمدردیاں اور خیر خواہیاں آپ کو حاصل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بہترین رفیق سفر اور سراپا خیر و برکت تھے۔ رہا خدیجہ کا غلام میسرہ، تو نہ پوچھئے اس کا کیا حال تھا، جیسے وہ آپ کا غلام ہو، بے حد محبت کرتا، ہر وقت خیال رکھتا، آپ کی کسی بات کو نہ ٹالتا۔ جو کچھ سامان ساتھ تھا اس کی آپ نے بڑی کامیابی سے تجارت کی، ایک ہوشیار، تجربہ کار اور خوش تدبیر انسان کی طرح۔ پھر کسی کے ہاتھ کچھ بیچا تو بڑی خوش اخلاقی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے، کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو بڑی دیانتداری سے۔ پھر واپس ہوئے تو خدیجہ نے جو فرمائشیں کی تھی، جو سامان منگوایا تھا، سب ساتھ لائے۔ کیا کاروبار کی ان مشغلیوں میں آپ کے معلومات چھوٹ گئے؟ نہیں، آپ اسی طرح تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے رہتے۔ لوگوں کے حالات جدا جدا تھے، ان کے مذاہب مختلف تھے، ان کے عقائد ایک دوسرے سے الگ تھے، آپ ہر ایک کو عقل کی ترازو میں تولتے، ان میں کون صحیح ہے، کس حد تک صحیح ہے۔ گھنٹوں بیٹھے اسی غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ جہاں قافلہ کا پڑاؤ تھا اس سے قریب ہی ایک بہت بھاری درخت تھا۔ ایک روز معمول کے مطابق آپ اسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میسرہ ادھر ادھر کچھ کام دھام میں مصروف تھا۔ پاس ہی ایک گرجا گھر تھا، اس میں سے ایک راہب نکلا اور میسرہ کے پاس آیا۔ یہ تھا نستور راہب۔ میسرہ یہاں تجارت کی غرض سے ہر سال آتا تھا، اس لیے نستور اس سے خوب واقف تھا۔ وہ بولا، میسرہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا، قریش کا ایک جوان۔ راہب بولا، تم نے اس میں کیا کیا اوصاف دیکھے؟ میسرہ نے جواب دیا، ایمانداری، پاکیزگی اور ستھرائی، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی، افکار و خیالات کے سمندر میں اسی طرح غرق رہنا، نگاہ تصورات سے کائنات کا مطالعہ کرنا۔ نستور نے بڑی بےتابی سے پوچھا، اس کی آنکھیں کس قسم کی ہیں؟ میسرہ پر کچھ گھبراہٹ سی طاری ہوئی، بولا، آنکھیں سیاہ اور چوڑی ہیں، سفید حصے میں سرخ ڈورے ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں، کچھ بڑی بڑی بھی ہیں اور جو آنکھوں کا حسن دوبالا کرتی ہیں۔ نستور جو باپ کے پاس آنے کے لیے پرتول رہا تھا بولا، میسرہ جو اس درخت کے نیچے ٹھہرے اور اس میں یہ خوبیاں ہوں، وہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی قوم میں جو مذاہب رائج تھے ان کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں آپ کے خیالات معلوم ہوں اور اندازہ ہو کہ آپ کے دل میں ان مذاہب کا کیا مقام اور کیا احترام ہے۔ آپ نے ان کی تردید کی اور سب سے بیزاری ظاہر کی۔ خود اس کا مذہب چونکہ عیسائی تھا، اس لیے اب اس نے اس کے بارے میں بھی سوال کیا۔ آپ نے اس میں جو اچھائیاں برائیاں تھی سب بیان کر دی۔ قافلہ کچھ دنوں بعد مکہ واپس ہوا تو میسرہ نے کہا، محمد لپک کر خدیجہ کے پاس جاؤ، انہیں کامیابی کی خوشخبری سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر روانہ ہو گئے اور دوپہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے۔ خدیجہ اس وقت بالا خانہ میں تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی تھی۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹ پر کوئی سوار ہے اور اونٹ ایک زار کی تپتی ہوئی ریت پر محو رفتار ہے، بالکل ہوا کا مقابلہ کر رہا ہے۔ خدیجہ نے سوار پر نظریں گار دیں کہ پہچانے کون ہے۔ وہ سوار کچھ اور قریب ہوا تو دیکھا محمد ہے، ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے تو خدیجہ نے بڑے خلوص سے استقبال کیا اور خیریت سے واپس آنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ پھر آپ نے بڑے اچھے انداز سے سفر کا پورا حال سنایا، کاروبار کی بھی روادات بیان کی، کیا بیچا، کیا خریدا اور کیا نفع اٹھایا۔ خدیجہ پورے شوق اور دلچسپی سے ساری داستان سنتی رہیں، دل
ہی دل میں اش اش کرتی رہیں۔ آپ کی باتوں سے انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی، آپ کی خوش کلامی ان کے دل کو بھا رہی تھی۔ پھر اس بار تجارت میں بے انتہا برکت ہوئی، اتنی کہ اور کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس سے بہت متاثر ہوئی۔ پھر میسرہ اس کے زمانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنے تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا اور اتنی حیرت اور مسرت ہوئی جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میسرہ نے بتایا کہ آپ نے کس طرح تجارت کی، معاملات میں سچائی اور ایمانداری دکھائی اور جان و دل سے ان کی حفاظت کی۔ پھر راہ پہ نسور کا واقعہ سنایا اور آپ کے بارے میں اسے جو خوشخبری دی تھی وہ بھی سنائی۔ پھر بولا ایک واقعہ اور ہوا جس میں حیران رہ گیا۔ سفر میں سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے، میرے ساتھ 2 اونٹ تھے، دونوں تھک کر جواب دے چکے تھے۔ تھا میں بہت پیچھے، اندیشہ ہوا کہ کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں تنہا نہ رہ جاؤں۔ چنانچہ جلدی سے میں محمد کے پاس گیا اور ان کو سارا حال بتایا۔ یہ سن کر پہلے تو انہوں نے دونوں کے پیر سلائے، پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہنکایا، اور اب وہ اس طرح اچھلنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ خدیجہ بہت حیران ہوئی، بولی بھائی ان میں تو بڑی عجیب و غریب خصوصیات ہیں۔ اب ناممکن تھا کہ خدیجہ کسی وقت آپ کو بھول جائیں یا آپ ان کے ذہن سے اتر جائیں۔ جہاں ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی تذکرہ کرتی ہیں، جس سے ملتے ہیں آپ ہی کے گن گاتی۔ اب ان کو آپ سے بے انتہا محبت تھی اور تمنا تھی کہ کس طرح امین اور صالح جوان کو اپنا شریک زندگی بنا لے۔ خدیجہ کو اس کی فکر ہوئی، تمنا ہوئی اور پھر ایک طرف بن گئی۔ یہی خدیجہ تھی، ہاں یہی خدیجہ جن کو قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور انہوں نے ہر ایک کو ٹھکرا دیا تھا اور لاپرواہی سے رخ پھیر لیا تھا۔ مگر اس وقت یہ خواہش اتنی بڑھی کہ خدیجہ اس کو راز نہ رکھ سکی اور قریبی عورتوں سے بھی کہہ بیٹھی۔ ان میں خاتون نفیسہ بنت علیا تھی۔ وہ بولی خدیجہ کیا حرج ہے، امین سے نکاح کر لو۔ خدیجہ نے کہا اس کی شکل کیا ہوگی؟ نفیسہ نے جواب دیا میں اس کی ذمہ دار ہوں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بولی محمد نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ہے کیا جو کر لوں؟ وہ بولی اچھا بتاؤ، اگر کوئی انتظام ہو جائے، ایک نہایت حسین اور مالدار خاتون سے نکاح کرنے کو کہا جائے تو تیار ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون؟ وہ بولی خدیجہ۔ خدیجہ کے اخلاق اور دانائی سے آپ بہت متاثر تھے، آپ نے جیسا سنا تو ان کو ویسے ہی پایا تھا۔ لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طاہرہ ہی پایا تھا، مگر ان سے نکاح یہ تو آپ کے خواب و خیال میں ہی نہ تھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اس کے لیے بڑے بوڑھوں نے زور لگایا لیکن وہ ترس کے رہ گیا۔ آپ نے فرمایا لیکن خدیجہ سے نکاح کی کیا شکل ہوگی؟ نفیسہ نے آپ کو وہی جواب دیا یہ میرے ذمہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے سارا ماجرا کہا۔ ابو طالب نے سنا تو سخت حیران ہوئے، مگر آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ یا غلط بات تو سنی نہ تھی، اس لیے انکار بھی نہ کر سکتے تھے۔ البتہ بولے تعجب ہے بیٹے، خدیجہ قریش کی معزز خاتون، مال و دولت اور جاہ و منصب والوں کو ٹکرا دے اور تم کو اپنا شوہر بنانا پسند کر لے۔ پھر بولے بیٹے اگرچہ تم مال کے کنگال ہو پر شرف و عزت سے مالا مال ہو۔ آپ نے فرمایا چچا نہ مجھے مال کی حفظ ہے نہ اس کی ضرورت۔ پھر ابو طالب نے بھائیوں کو ساتھ لیا اور خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس گئے، ان کے بھائی عمرو بن خویل سے بھی ملے اور آپ کی طرف سے خدیجہ کے نکاح کا پیام دیا۔ وہ دونوں اسی دم تیار ہو گئے۔ اس طرح چٹ پٹ شادی کا دن طے ہو گیا۔ پھر وہ دن آیا تو خاندان کے تمام شرفا خدیجہ کے مکان پر جمع ہوئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا۔ خطبہ بہت شاندار تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و صاف سے کس قدر متاثر تھے۔ حمد و ثنا کے بعد بولے یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، یہ وہ نوجوان ہے کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں۔ ہاں مال اس کے پاس کم ہے لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا عزیز ہے، یہ تم سب جانتے ہو۔ وہ خویل کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، باخدا اس کا مستقبل انتہائی شاندار ہے۔ اس طرح یہ مبارک تقریب انجام پا گئی اور خاتون قریش امین قریش کے گھر آ گئی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال 2 ماہ 10 دن تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔